اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے 217 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا۔ ابھی آیت کا اتنا ٹکڑا ہے، لہٰذا پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ٹکڑا کا ترجمہ اور تلاوت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کان الناس، لوگ تھے، امت واحدہ، ایک امت، فبعث اللہ، سو بھیجا اللہ نے، نبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری، اور منذرین، ڈر سنانے والا بنا کر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، معاہم، ان کے ساتھ، الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو، مختلفو فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر، ما کے آگے الا ہے، اس لیے ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، جو کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، جنہیں وہ دی گئی، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتہم، آئی ان کے پاس، بینات، واضح نشانیاں، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، سو ہدایت دیا اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیں۔ لوگ ایک امت تھے تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور نازل کی ان کے ساتھ، یا اتاری ان کے ساتھ، الکتاب، حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی، بعد اس کے جبکہ آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، آپس کی ضد کی وجہ سے، واضح نشانی آنے کے باوجود لوگوں نے آپس کی ضد، بغض اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، سو ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو۔ آیت کے اس ٹکڑے میں کون سے الفاظ نئے ہیں وہ دیکھ لیں۔ بعث یعنی بھیجنا، مبشرین خوشخبری، منذرین ڈر سنانے والے، اس سے پہلے گزر چکے ہیں یہ الفاظ، بغیم بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، لہٰذا آیت کے اس ٹکڑے میں ایک بھی الفاظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لما، اس کے لیے، لما اختلفوا فیہ، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق کے ساتھ، بإذنی، اللہ کے حکم سے۔ اب جو چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے صحیح کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو چیزیں تھیں اور انبیاء اکرام کے بارے میں جو چیزیں تھیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، ان کو دور کیا، اور جو احکامات کو لوگوں نے غلط سمجھا تھا یا اس کو غلط بنا دیا گیا تھا یا اس میں گڑبڑ کر دیا گیا تھا، اس کو درست کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کی ہدایت دی۔
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول، کیا حسبتم تم نے سمجھ رکھا ہے، ان کہ تدخلوا الجنہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو گزرے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، باساؤ سختی، وزراؤ اور تکلیف، وزلزلو اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہہ اٹھا یا کہا۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت دی اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق کے ساتھ اس کے حکم سے، اس لیے اللہ نے انہیں ہدایت دی اہل ایمان کو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا، یہاں تک کہ کہا۔ آیت کے اس ٹکڑے میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ پہلی آیت کا ٹکڑا جو بچا ہوا تھا اس میں تو کوئی الفاظ نیا نہیں ہے، اس کے بعد دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں دیکھتے ہیں حسبتم، تم نے گمان کیا، تم نے سمجھا، مستہم پہنچنا ہے کہ میں نے مس کرنا، چھونا، پہنچی انہیں، باساؤ سختی، حالانکہ یہ بی ورڈ گزر چکا ہے، باسا ذرہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بتائی اس کے اندر یہ الفاظ گزرے ہیں، ذرہ بھی گزر چکا ہے، زلزلو ہلا دیے گئے، یہ الفاظ نیا ہے، ہلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو تین الفاظ نئے ہیں، اس کے بعد کیا آیت دیکھتے ہیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہاں تک کہ کہہ اٹھا کون؟ رسول، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، متا کب؟ نصر اللہ، نصر اللہ کب آئیں گی اللہ کی مدد، الا جان لو، خوب سمجھ لو، بی ویئر، الا ان نصر اللہ بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب قریب ہے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، ماذا یعنی کیا، کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کرے، کیا کچھ وہ خرچ کرے، کل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، اور ما تفعلوا جو کچھ تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن اللہ یا مال سے جو کچھ تم کرو گے مال سے، فإن اللہ یا نیکی سے، تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جانتا ہے۔ آسان انداز میں ان آیاتوں کا ترجمہ دیکھیں، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کب آئیں گی اللہ کی مدد، سن رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ ان الفاظ میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں ان آیتوں میں۔
متا یعنی کب. تو ایک ہی الفاظ نیا تھا. اس کے بعد کی آیتیں دیکھتے ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج. اس کے بعد کی آیت کا ٹکڑا بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیں. کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر قتال، قتال یا جنگ، فرض کی گئی تم پر جنگ یا قتال. وہ ہوا اور وہ کرہ لکم تمہیں برا لگتا ہے یا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور ممکن ہے کہ برا لگے تمہیں کچھ اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. واسا اور ممکن ہے ان کے تحبوا شیئا تمہیں پسند ہو کچھ، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے برا ہو. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کے بارے میں، فیہ اس میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے قتال فیہ اس میں جنگ کرنا، لڑنا، کبیر بڑی بات ہے، یعنی بری باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام، واخراج اور نکالنا، اور مسجد حرام سے نکالنے کی بات شاید ہو رہی ہو. آگے دیکھتے ہیں، آیت میں آئے گا تو آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار. فرض کی گئی ہے تم پر جنگ اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے اس میں لڑنا بڑی بات ہے، بری بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام اور نکالنا، آگے دیکھیں گے کیا ہے. کرہ لکم تمہیں ناگوار گزرتا ہے، کرہ گزرنا، تکرہو اسی سے بنے ہوا ہے، تم پسند کرو، تمہیں ناگوار ہو، تکرہو تمہیں ناگوار ہو. یا تانوے کا تے پہلے لگ گیا اس میں. اس آیت میں ایک الفاظ نیا تھا. اس کے بعد یہ آیت کے ٹکڑے میں دیکھتے ہیں. شہر الحرام، شہر یعنی مہینہ، حرمت والے مہینے. صدو بھی آپ کو پتہ ہے روکنا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایک الفاظ نیا تھا. اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَإِخْرَاجُ اور نکالنا، أَهْلِهِ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، زیادہ بری بات ہے، عند اللہ اللہ کے پاس. والفتنہ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، جنگ سے، لڑنے سے. ولا اور نہ، یزالون وہ باز آئیں گے، یقاتلونکم تم سے لڑنے سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردکم وہ تمہیں پھیر دے، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہو. وہ اور من جو، یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینی ہی اپنے دین سے، جو پھر جائیں گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت سو وہ مر جائے یا مرے، وہ ہوا کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو.
اسلام سے پھرنے کے بعد اس حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہی کی موت مرے یا انکار کرنے والے ہی کی موت مرے، تو فَأُولَئِكَ تو ضائع ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، تو وہی لوگ ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے زیادہ برا ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور نہیں وہ باز آئیں گے تم سے لڑنے سے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے اگر وہ استطاعت رکھتے ہو، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ انکار کرنے والا ہو یا کافر ہی ہو، تو ایسے ہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ اکبر زیادہ بڑا، فتنہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ یزالون باز آئیں گے، باز آنا، اس کو دوسرے انداز میں جو کرتے کہ ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہے گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر استطاعت رکھتے ہو، اور ولا یزالون اور نہیں وہ باز آئیں گے۔ یرتدید ارتداد اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہ پھرنے کے معنی میں۔ حبطت ضائع ہو گئے، خالدن ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر سے ہم لوگ ایک امت تھے تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور نازل کی ان کے ساتھ الکتاب حق کے ساتھ، یہ حق سے بھرپور، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا یا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں آپس کی ضد کی وجہ سے، سو ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق کے ساتھ اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہر چیز کو کلیئر کر دیا، اب کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہے کس کے لیے بھی، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس ابھی مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، من قبلکم تم سے پہلے گزرے، پہنچی انہیں سختی اور تکلیف، اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہا یا کہہ اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کب آئیں گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ فرض کی گئی تم پر جنگ اور وہ تمہیں بری لگتی ہے، تمہیں ناگوار گزرتی ہے، ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو،
اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، لڑنا کیسا ہے، کیسی بات ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس میں جنگ کرنا برا ہے، بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی زیادہ بری بات ہے۔ اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ اور نہیں وہ باز آئیں گے تم سے لڑتے رہنے کی، اور نہیں وہ باز آئیں گے تم سے لڑنے سے، یہاں تک کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہو۔ اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، اور وہ مر جائے اور ہو وہ انکار کرنے والا یا کافر، تو ایسے ہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 217 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھا سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔